مولا طواف کر رہے ہیں، عبد الملک ابن مروان بھی طواف کے اندر ہے. توجہ چاہوں گا. ایک چاہنے والے نے قریب آ کے کہا مولا یہ گورنر آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہے، آپ کے گھر پہ اس کے کارندے نے قبضہ کیا ہوا ہے مدینے میں. گورنر کے رکھے ہوئے افسران میں سے ایک افسر نے اللہ اکبر امام زین العابدین کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا. تو امام کے چاہنے والے نے کہا مولا گورنر آپ کے ساتھ ساتھ طواف کر رہا ہے، اسے کہیے کہ تمہارے افسر نے، تمہارے فلاں ڈائریکٹر نے، تمہارے فلاں سیکٹری نے، مثلا جو بھی افسر ہوگا اس سے متعلق، اس نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں حیا نہیں ہے؟ اس وقت خانہ کعبہ میں طواف کی کیفیت میں ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے بات کرتے ہوئے اس سے کیسے بات کروں؟ میں اکثر یہ منظر کربلا میں اور نجف میں دیکھتا ہوں تو میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے. میں مولا سے جا کے اگر جس بات پہ جا کے روتا ہوں، مولا سے معافی مانگتا ہوں، اس میں سے ایک بات یہ، ہم وہاں حرم کے اندر ہوتے ہوئے فلاں کے ساتھ سیلفی کھنچ رہی ہے. ارے یار مولا سامنے، اتنا تو حیا کر لو، باہر جا کے کر لینا یہ کام. سامنے مولا کی زری نظر آ رہی ہے، سامنے مولا کی بارگاہ ہے، تم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کر رہے ہو، یہاں احترام نہیں کرو. جی فرض کیجئے آپ کے دادا بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے برابر میں آپ کے گھر کا ایک نوکر بھی بیٹھا ہو، یہی صحیح مثال رہے گی. آپ کے قبیلے کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے برابر میں آپ کے گھر کا نوکر بھی بیٹھا ہو، اور آپ وہاں پہنچیں اور قریب جاتے جاتے ایک مرتبہ نوکر سے ہاتھ ملا کے اس کی خیریت شروع کر دیں پوچھنا. یہ کس کی توہین ہے؟ یہ دادا کی توہین ہے، یہ قبیلے کے بڑے کی توہین ہے. تمہیں اگر ہاتھ ملانا تھا پہلے ان سے جا کے ہاتھ ملاتے، پہلے ان سے جا کے سلام کرتے، پھر وہ ان سے جب بات گفتگو پوری ہو جاتی تو پھر مڑ کے دیکھتے، ان سے بھی خیریت پوچھ لیتے. مگر ایک بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے باتیں کرنا، یہ اس بڑے کی بے ادبی ہے. عزیزو مجھے معاف کیجیے گا، میں سہون شہباز قلندر کے مزار پہ، شاہ عبداللطیف کے مزار پہ، امام بری کے مزار پہ، بی بی پاک دامن کے مزار پہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ جو مزارات ہمارے یہاں ہیں، وہاں جا کے مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے. میں اپنا حال کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو توجہ کریں کہ وہاں ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا کسی پارک میں ہے یا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر کے قریب ہے، کوئی لگ ہی نہیں رہتا کوئی فرق ہے. حضرت بی بی پاک دامن کی زری کے قریب کھڑے ہوئے اور باتیں ساری وہی ہو رہی ہیں جو گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی کہاں کھڑے ہو؟ کس کے پاس آئے ہو؟ کہاں ہو اس وقت؟ مجھے بہت اچھا لگا وہ منظر، مجھے اتنا لذت فراہم کرتا ہے. باب العلم میں کوئی 18-19 سال رہا، اپنے گھر سے نکل کر باب العلم کے صحن سے اپنی سواری کی طرف جا رہا تھا کہ دو لڑکے صحن میں لڑ رہے تھے آپس میں. اب میں رک گیا، لوگ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے ان کی لڑائی کو. ایک انتہائی بدتمیزی کر رہا تھا اور ایک بار بار کہہ رہا تھا باہر چلو بات کرتے ہیں، باہر چلو بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے نا باہر چلو بات کرتے ہیں، یہ معرفت والا آدمی ہے. غلطی کس کی ہے، کون قصوروار ہے، یہ تو بعد میں طے ہوگا. مگر اتنا ضرور ہے کہ اس کا امام بارگاہ کا اور مسجد کا ادب کرنا اس کے گناہوں پہ پردہ ضرور ڈالے گا. میں نے آگے بڑھ کے کہا، میں نے کہا بھائی باہر جا کے کیوں لڑو گے، یہاں کیوں نہیں لڑ رہے؟ کہنے مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کرے میری قوم کو سمجھ میں آ جائے، مسجدیں لڑنے کی جگہ نہیں ہے، امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. تمہیں لڑنا بھیڑنا ہے تو کسی عدالت میں جا کے لڑو، امام بارگاہوں میں کیوں لڑتے ہو؟ اسے کہتے ہیں حیا. یہ ایک حیا کی بحث ہے. کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو زلیخا کے حجرے سے نکلے ہیں، یہ اللہ کی حیا کی خاطر نکلے ہیں. لہٰذا انہوں نے فوراً کہا قالا معاذ اللہ، اللہ کو فوراً یاد کیا. زلیخا نے سنا جب یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ تو زلیخا کو یاد آیا اس کا بھی کوئی اللہ ہے. وہاں حجرے میں جو بت تھا اس پہ بستر سے چادر کھینچی، بستر پہ جو چادر بچھی ہوئی تھی، بیڈ پر جو چادر، بیڈ شیٹ جو تھی وہ کھینچی اور بت کے اوپر چادر ڈال دی. تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے، تم نے بولا تو مجھے بھی اپنا اللہ یاد آ گیا، تو مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.